سورہ یوسف قرآن کی سب سے متاثر کن اور سبق آموز کہانیوں میں سے ایک ہے۔ بہت سے مسائل کے بارے میں اہم سبق بھی سکھاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسانوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ متقی ہے، یعنی پرہیزگار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ پھر مردوں میں سب سے زیادہ عزت والے یوسف تھے، جو اللہ کے نبی تھے، جو اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، جو اللہ کے خلیل کے بیٹے تھے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ یہ قرآن کہانی ایک زبردست اور انتہائی دلچسپ کہانی ہے، جس میں قابل تعریف کرداروں اور انسانی کمزوریوں کا امتزاج شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت یوسف کی مصیبت، خوشی اور غم کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح حسد، نفرت، فریب اور دہشت حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت کے خلاف پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے صبر، بہادری، ایمانداری اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ فتح حاصل کی۔ اس ساری محنت نے طویل مدت میں انہیں فاتحین میں شامل کر دیا۔ ایک خوبصورت سبق تو یہ ہے کہ خواب دیکھنا اچھا ہے، لیکن ان کو اپنے پاس رکھنا بہتر ہے۔ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، بے شک میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے باپ نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنی نظر اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ یوسف میں ایک احتیاط یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آنکھ سے بچو۔ ایک مستند روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ تم جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو اس میں مجرد رہو، کیونکہ ہر نعمت والا حسد کرواتا ہے۔ اس لیے اپنے خوابوں کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھو۔ پھر یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے نعمت اور عزت دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس طرح آپ کا رب آپ کو چن لے گا اور آپ کو خوابوں کی تعبیر اور دوسری چیزیں سکھائے گا، اور آپ پر اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جیسا کہ اس نے آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر مکمل کیا تھا پہلے سے۔ بے شک تمہارا رب سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اعلیٰ علم میں انسانی مداخلتوں کے چیلنجز کے باوجود آپ کے لیے بہترین منصوبے رکھتا ہے۔ بس اگر اللہ آپ کے بھائی کو برکت دے تو اس سے ناراض نہ ہوں، حسد مت کریں۔ اگر آپ کے پاس یہ نعمت یا احسان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ یقین رکھیں اور ثابت قدم رہیں، دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوں، خوشیاں آپ تک بھی پہنچیں گی۔ حالات کچھ بھی ہوں، کبھی بھی دوسروں کے زوال کی طرف مت چلیں۔ سورہ یوسف میں ایک زبردست حکمت عملی یہ بھی ہے کہ اگر آپ ثابت قدم رہیں تو مصیبت میں بھی بھلائی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اور وہ اس کی قمیض لے آئے جو جھوٹے خون سے داغدار تھی۔ اس نے کہا، نہیں، بلکہ تم نے خود ہی کہانی بنائی ہے۔ بس میرے لیے صبر سب سے زیادہ موزوں ہے، اور جو کچھ تم کہتے ہو اس کے مقابلے میں اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ناظرین، کبھی کبھی ہم مشکل اور آزمائش سے گزرتے ہیں۔ ہم تقریباً اللہ کے منصوبے پر امید اور بھروسہ کھو دیتے ہیں۔ یہی وہ صحیح وقت ہے جب ہمیں صبر اور دعا کے ساتھ مدد لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی موت کی من گھڑت خبر پر صبر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں طویل مدت میں عزت بخشی۔ اس لیے اپنے لیے اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کیا کریں، اور آپ طویل مدت میں اس کا شکر ادا کریں گے۔ سورہ یوسف میں ایک پیاری سی نصیحت کی گئی ہے کہ ہمیشہ اچھائی اور برائی دونوں کو اچھائی کے ساتھ لوٹائیں۔ قرآن بیان کرتا ہے، اور وہ جس کے گھر میں وہ تھا اسے بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے دروازے بند کر دیے اور کہا، آؤ اے تم۔ اس نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ نہ کرے، واقعی وہ آپ کا شوہر میرا آقا ہے، اس نے میرے قیام کو راضی کیا، لہٰذا میں اس سے کبھی خیانت نہیں کروں گا۔
बेशक जालिम कभी कामयाब नहीं होंगे। प्यारे नाजरीन और सामीन, कभी कभी अल्लाह हमें बरकत देता है, फिर भी हम उस नेमत को बागियाना तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। जब लोग आपके साथ मेहरबान हों तो एहसान के साथ अदायगी करने की कोशिश करें। यहाँ तक कि जब लोग आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं तो उनकी बुराइयों का जवाब अच्छाई से दे दें, ताकि आपको अल्लाह की तरफ से अच्छा अजर मिल जाए, ना कि लोगों की तरफ से। एक प्यारा सा तवक्कल अपने रब पर यह है कि सूरह यूसुफ में इसका राज बयान किया गया है। दुनिया की तकलीफ दायमी अजाब से बेहतर है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान मजीद में चल रहा है कि उसने कहा, ए मेरे रब, कैद मुझे इससे ज़्यादा पसंद है जिसकी तरफ वो मुझे दावत देते हैं। अगर आप उनकी चाल को मुझसे दूर न कर दें तो मैं उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और जाहिलों में से, गुनाह करने वालों और मलामत के मुस्तहिक या काम करने वालों में से हो जाऊंगा। याद रखने की बात यह भी है कि आजमाइश के दरमियान कभी भी अपने ईमान को आजमाने की कोशिश न करें। समझौता करके आखिरत की सज़ा भुगतने से बेहतर है कि दुनिया की ज़िंदगी से भाग जाना या इसके संगीन नताइज का सामना करना पड़े। यहाँ तक कि एक नबी को भी एक औरत ने आजमाइश में डाला और उस औरत से बचने के लिए उन्होंने सिर्फ अल्लाह की मदद मांगी। सूरह यूसुफ में एक सबक आमोज बात यह भी है कि मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद है कि और उसने उससे कहा जिसे वो जानता था कि बचाया जाएगा, अपने आका यानी अपने बादशाह से मेरा जिक्र करो ताकि मुझे कैद से निकाला जा सके। लेकिन शैतान ने उसे अपने रब से उसका जिक्र करना भुला दिया, या शैतान ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने रब का जिक्र भुला दिया ताकि दूसरों की बजाय उससे मदद मांगे। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम चंद मजीद साल जेल में रहे। प्यारे बहन भाइयों, हम सब ज़िंदगी में चैलेंजेस से गुजरते हैं, लेकिन जब हमें मदद की ज़रूरत होती है तो हम किसको पुकारते हैं? हम बाज़ औक़ात सोचते हैं कि लोग हमें नफ़ा या नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, सूरह यूसुफ हमें खुले तौर पर समझाती है कि कभी भी अपने इखलाकी मयार पर समझौता न करें। जैसा कि कुरान मजीद में बयान हुआ है कि बादशाह ने ख़वातीन से कहा, जब तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाना चाहा तो तुम्हारा क्या मामला था? औरतों ने कहा, अल्लाह न करे, कोई नहीं जानता कि हम उसके खिलाफ हैं। अल-अज़ीज़ की बीवी ने कहा, अब हक सब पर जाहिर हो चुका है, मैंने उसे बहकाना चाहा था और वो यकीनन सच्चों में से है। एक मोमिन ज़रा से लालच के लिए अपने इखलाकी मयार से समझौता नहीं करता। झूठ चाहे कितना ही बड़ा और देर तक रहे, हक हमेशा गालिब होकर रहेगा। इसलिए अगर अल्लाह की तरफ से आपका इम्तिहान हो रहा है तो डटे रहें, लेकिन याद रखें कि हक जाहिर होकर रहेगा और बातिल फना होने वाला है, क्योंकि अल्लाह मुहसिनीन का अजर ज़ाया नहीं करता। बात भरोसे की जाए तो मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए, और यही सूरह यूसुफ में राज पिन्हा है। कुरान पाक में है, और फरमाया, ए मेरे बेटो, एक दरवाजे से दाखिल ना हो बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल हो, और मैं अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। बेशक फैसला सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। इसमें मैं अपना भरोसा रखता हूँ और उन तमाम लोगों को जो भरोसा करते हैं उस अल्लाह पर भरोसा करते हैं। तसव्वुर करें कि एक प्यारे को खोने और उसकी औलाद ही की तरफ से खयानत किए जाने के बाद भी नबी याकूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर पक्का भरोसा था। जब हम आजमाए गए तो कभी कभी खालिक के वजूद पर सवाल उठाते हैं। ये तब ही होता है जब हम मुकम्मल यकीन कर लें और अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दें, तभी हमें हर हालत में सुकून मिलेगा। एक ज़बरदस्त नसीहत इस सूरत में बयान की गई है कि सब्र एक ऐसी खूबी है जिस पर अमल करना मुश्किल है। जैसा कि कुरान मजीद में मज़कूर है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं बल्कि तुम ही ने तुम्हें किसी चीज़ में धोखा दिया है, बस सब्र मेरे लिए सबसे ज़्यादा मौजू है। अल्लाह उन सब को मेरे पास वापस ले आएगा। वाकई वो सिर्फ वही सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि तमाम तकालीफ के दरमियान हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम साबिर और साबित कदम रहे। दरअसल आजमाइशों का सामना करते हुए हमें बर्दाश्त करने और साबित कदम रहने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कुछ भी नहीं है जिस पर सब्र आता है सिवाय इसके कि ये सब्र बड़ा ही खूबसूरत है, इसलिए सब्र करें।
اور یقین رکھیں کہ اللہ کے پاس آپ کے لیے بہترین منصوبے ہیں۔ اور یہ سبق بھی یاد رکھیے کہ ان لوگوں کو معاف کریں اور رحم کریں ان پر جو آپ کو ناراض کرتے ہیں۔ یاد ہے نا کہ پیارے اور خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں نے بدلہ لینے کے وقت یہ فرمایا تھا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخش دے، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو جو تکالیف دیں ان کو برداشت کرنے کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا۔ تو جتنا ہو سکے معاف کر دو۔ جو برے لوگ آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں اور جب آپ ان کو معاف کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا بھی نہ سمجھیں، بلکہ یہ آپ کو اللہ کے نزدیک زیادہ معزز انسان بنا دے گا۔ امید ہے کہ آپ اس نیک عمل سے اللہ کی رحمت حاصل کریں گے۔ محترم ناظرین، سورہ یوسف بہت خوبصورت صورت ہے، بے شک کہ یہ احسن القصص ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ فرماتا ہے۔ ناظرین، سورہ یوسف میں چھپے ان رازوں سے ضرور سبق حاصل کریں تو ہماری زندگی ہی بدل جائے گی، اور صرف زندگی ہی نہیں آخرت بھی ہماری سنور جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى